السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم نکاح الفت، رائٹر نیم جے نکاحت، قسط نمبر 13۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک مل سکے۔ آئی ہوپ آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا اینڈ یہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ عاشر یار، ہمیں بیٹھ کر بابی سے بات کر لینا چاہیے۔ اندر داخل ہو رہے عاشر کو بازو تھام کر سفیان آخری کوشش کے تحت ملتجی ہوا۔ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے۔ سرت سے اپنا بازو آزاد کر عاشر نے سرد انداز پوچھا، ویسے ہے کہاں تیری عزیز عزا جان بابی جی؟ کچھ خیر خبر ہے؟ اس کے اعتراضیہ سوال میں پناہ شکوہ کے جواب میں سفیان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ یار، گھر کا معاملہ ہے، کیوں کورٹ کچہریوں میں گھسیٹ کر تماشا بنانا؟ توقف سے اس کے خطرناک تیور دیکھ کر سفیان منمنایا۔ گھر کا معاملہ؟ عاشر نے نہایت تعصب زدہ نظروں سے اپنے یار کو دیکھا جو اب بھی اس لڑکی کا طرفدار تھا، جیسے اب بھی خوش فہمیاں لاحق تھیں۔ جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ وہ 3 دن سے مستقل کام دھندا چھوڑ کر پاگلوں کی طرح وکیل کے آفسز کے چکر کاٹ رہا تھا، جہاں بختیور صدیقی کا نام سنتے ہی مزید ایک لفظ کا ضیاع ہونے سے قبل ہی معذرت خواہ حال کھڑے ملتے تھے، بختیور صدیقی جیسے اثر و رسوخ کے حامل شخص کی رعب و دبدبہ سے ہر شخص خائف تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی جو ہائی کورٹ میں جج بختیور صدیقی کی مخالفت میں چوں کر جائے، جن کی جیب میں ریاست ہی نہیں شاید ملک بھر کے عدالتوں کی چابیاں چنچناتی تھیں۔ اپنی اثاثہ حیات کو بچانے کی آخری امید کے تحت وہ آج ایک کلیک کے توسط سے اس وکیل تک پہنچا تھا، اور اس کا جگری یار اب بھی کہہ رہا تھا کہ گھر کا معاملہ کورٹ کچہریوں میں کیوں تماشا بنانا؟ کیا وہ باخوشی یہ تماشا لگا رہا تھا؟ اسے تو سازش ان باپ بیٹی نے اس دلدل میں گھسیٹا تھا، فقط اپنی برتری، اپنے اثر و رسوخ کا دھونس ڈالنے کے لیے اس کے پرسکون زندگی میں تلتم برپا کیا تھا۔ اس کے دکھتے تناؤ زاد اعصاب کھینچتے جا رہے تھے۔ اپنی موجود بے بس حالت پر نہ جانے کب اس کے سب کی تنابیں ٹوٹ جائیں گی، وہ خود بے خبر تھا۔ عاشر کے سپاٹ چہرے پر بڑھتے تناؤ کو دیکھ سفیان نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ عاشر نے ضبط سے خون چھلکاتی آنکھوں کو اٹھا کر کرب زدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو سفیان اندر تک کٹ کر رہ گیا۔ یار، نم ہوتی آنکھوں کو چپک کر اس سے خود میں بھیجتے سفیان کی آواز اس کی تکلیف سے بھیگ گئی تھی۔ یہ معاملہ گھر کا تھا یا باہر کا تھا؟ میں نہیں جانتا سفیان، میں صرف اتنا جانتا ہوں میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے نہیں چڑھنا تھا عدالتوں کی سیڑھیاں، مجھے نہیں کھٹکھٹانے تھے وکیلا کے دروازے۔ میں خوش تھا اپنی چھوٹی سی دنیا میں، جہاں سیڑھیوں پر پڑتے میرے قدموں کی آہٹ سے میرے بچے میری آمد سے باخبر ہو جاتے تھے۔ مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا تھا، میرے بچے دوڑ کر میری معصوم مسکان سنگ اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں میں مجھے لے کر میری دن بھر کی تھکان سمیٹ لیتے تھے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا سفیان، لیکن میں کرب و اذیت کی انتہا پر پہنچ کر بڑے ضبط سے کہتے نرمی سے سفیان کو خود سے الگ کر کے وہ وکیل کے آفس میں داخل ہو گیا تھا، اور سفیان وہی سخت و صامت اس کی تکلیف کی شدت محسوس کرتا بینچ پر ڈھہ گیا تھا۔ جج بختیور صدیقی کے خلاف کھڑے ہونے کی سوچ کا ذہن سے بھی گزارنا اپنے آپ میں ایک حماقت ہے، یوں سمجھ لیں اپنے کیریئر کو ہم مسکان کے ساتھ آگ لگانے کے مترادف ہے۔ نشست سنبھالتے ہی ٹیبل کی دوسری جانب لگ بھگ 35-36 سال کی صحت مند سے وکیلہ صاحب کے تمسخرانہ انداز میں گزشتہ 3 دن سے مختلف وکیلہ کے دہرائے الفاظ ازاں سرنو دہرانے پر عاشر نے سختی سے بھینجے جبڑوں کو مزید سختی سے بھینج لیا۔ لیکن ہمارے ایک بہت ہی خاص دوست نے آپ کے کیس پر نظر ثانی کرنے کی خاص سفارش کی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا بہت آپ کے کیس پر ہوم ورک کر رکھا ہے اور کچھ لوپ ہولز بھی نکال لیے ہیں۔ آپ ایگری کریں تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ وکیل صاحب پر امید انداز میں بولے تو عاشر نے محض سپاٹ نظر اٹھا کر انہیں دیکھنے پر اکتفا کیا۔ دیکھیں اثر صاحب، آپ بھی بہتر جانتے ہیں عاشر اور قانون دونوں اعتبار سے بچے باپ کے ہوتے ہیں، اس ناطے بچوں پر پہلا حق بھی دادا حالی رشتہ داروں کا ہی بنتا ہے۔ اس حقیقت سے ہم
منحرف نہیں ہو سکتے۔ یہاں سچویشن ڈفرینٹ ہے وکیل صاحبہ، جب سے بیچی آواز میں وہ ناگواری سے دباؤ بڑھا کر بولا۔ کس سنگ دلی سے سب کہہ رہے تھے بچوں کا وہ پہلا حقدار نہیں ہے جس نے سب سے پہلے انہیں اٹھایا، انہیں محسوس کیا تھا۔ بالکل سچویشن ڈفرینٹ ہے آپ کی، لیکن بختیار صدیقی جیسے منجے ہوئے کھلاڑی کے لیے فلک جھپکانے کے وقت میں پورے کیس کو اپنے فیور میں کر لینا بالکل بھی بڑی عدالت نہیں ہے۔ جج صاحب کی مشکل سے مشکل کیس کو ٹیکل کرنے کی بیٹل قابلیت کا تو ان کے دشمن بھی معترف تھے۔ یہ کیس تو ان کے اونچے شملے ان کے اپنے خون کا ہے، اس پر تو وہ اپنی لیاقت اور ذہانت کا خزانہ لٹا دیں گے۔ ان کے چوکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وکیل صاحب نے ازحد مرعوب انداز میں بڑی سنگ دلی سے سنگین نتیجے کی جانب متوجہ بامزول کروائی تو عاشر کے اندر باہر شعلے بھڑکنے لگے۔ مجھے میرا جواب مل گیا۔ طویل سانس کھینچ کر وہ جھٹکے سے چیئر چھوڑ کر مشتعل سر اٹھا کھڑا ہوا۔ ریلیکس، میں آپ کے محسوسات کو سمجھتا ہوں حسن صاحب۔ وکیل صاحب پھرتی سے اٹھ کر دوستانہ اثرات لیے اس کے مقابل چلے، لیکن آپ کو بھی سمجھنا ہوگا یہ جو ہم لفظ انصاف کے دیوی استعمال کرتے ہیں نا، یہ دیوی ایموشنل بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کمرہ عدالت میں جذبات میں فیصلے نہیں لیتی ہے، بلکہ کٹھور ہو کر سخت قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کلیجے کو چیرتا ہوا فیصلہ سناتی ہے۔ وکیل صاحب اس کی ذہنی ہیجان کو مزید ہوا دیتے بظاہر تحمل سے بولے، تو پھر آپ یوں کہیں وکیل صاحب، آپ کی انصاف کی دیوی اندھی بحری جذبات سے عاری ہونے کے ساتھ ہی ساتھ مجبور اور بے حس بھی ہے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ چبا چبا کر بولا تو وکیل صاحب ہولے سے مسکرا دیے۔ اس لیے تو جیسا دیس ویسا بیس اپنایا جاتا ہے۔ یکایک وکیل صاحب کا لہجہ پراسرار ہوا۔ کیا مطلب؟ ان کے پراسرار مسکراہٹ عاشر کو نہایت عجیب لگی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کا مطلب تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ ناامید نہیں ہوتے، دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو، بس مقابل ٹیڑھا ہو تو ہمیں بھی انگلی ذرا ٹیڑھی کرنی ہوتی ہے۔ اسے لا کر واپس کرسی پر بٹھاتے مذہب وکیل صاحب کا لب اور لہجہ پہلے سے زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ آپ دو ٹوک بات کریں، وہی کر رہا ہوں۔ وکیل صاحب اس کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھتے رومانیت سے مسکرائے۔ بختیار صدیقی کی بیٹی ایڈوکیٹ امشا بختیار صدیقی آپ کی وائف ہے۔ نوٹ پیڈ اپنے سامنے کرتے وکیل صاحب کے پہلے سوال پر ہی عاشر نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا۔ جی، آپ دونوں کو ازدواجی بندھن میں باندھے بمشکل 3-4 مہینے ہوا ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ جی۔ آپ کسٹڈی کیس کے ساتھ انہوں نے آپ کو خلا کا نوٹس بھی بھیجا ہے؟ میں یہاں کسٹڈی کیس کے متعلق بات کرنے آیا ہوں۔ بہتر ہوگا ہم اس پر بات کریں۔ عاشر مشتعل سا زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑا ہوا۔ شانت ہو جائیں حسن صاحب، ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ نوٹ پیڈ سے نظر ہٹائے بغیر وہ اسے سنجیدگی سے بولے، تو پھر اسی پر بات کریں۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں۔ عاشر نے حتم المکان لہجہ مضبوط اور درست رکھا۔ وہ قطعاً اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا خود کو؟ نوٹ پیڈ پر پین رکھتے وکیل صاحب نے تمسخرانہ نگاہ اٹھائی۔ وہ نگاہ چرا گیا۔ آپ کے خیال میں حسن صاحب بختیار صدیقی کی ہائیلی کوالیفائڈ بیٹی بختیار صدیقی کی بیک بون، ان کی پرچھائی، ان کا غرور، جس کی ذہانت اور لیاقت کا ڈانکا اس کے پہلے کیس سے بج رہا ہے، جس کی ہمراہی کے لیے نہ جانے کتنے رئیس زادے بہن فیملی دیدہ دل فرش کیے کھڑے ہیں، اس کا آپ جیسے عام سے مڈل کلاس آدمی کی زندگی میں آنا کوئی حسین اتفاق یا قسمت کی خوبصورت شرارت ہے؟ وکیل صاحب کے اس تہازیہ سوال پر عاشر کو اپنا آپ احساس اہانت سے زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ معذرت کے ساتھ حسن صاحب، یہ کلیئرلی ایک سازش تھی آپ کو ٹریپ کرنے کی، اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ٹھہری ہیں۔ وکیل صاحب اپنے لفظوں سے نشترزانی کرتے اس اونچے لمبے شخص کی انا اور خودداری کو تار تار کر گئے تھے، اور ہر لفظ کا منہ توڑ جواب دینے والا باروب شخص بامہر تھا۔ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے حسن صاحب، آپ ہی کی طرح میں بھی ایک مڈل کلاس انسان ہوں اور دل سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، سو آپ کو میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا تھوڑا، اپنے وقار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ پانی کا گلاس عاشر کی طرف کھسکاتے وہ مردانہ انداز میں بولے تو عاشر خاموشی سے گلاس تھام گیا۔ ہمارا کیس ویسے ہی کافی کمزور ہے
اور مجھے پورا یقین ہے وہ اس کیس میں آپ کے نکاح اور خلا کے مضبوط ہتھیار کی طرح استعمال کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ وہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کریں، ہم اس کا موقع کے مناسب سے موزوں استعمال کر کے ان کے منصوبہ پر پانی پھیر دیں۔ کس طرح؟ عاشر نے نافہم نظروں سے اس کے پرسرار کسی قدر محتاط لب اور لہجے پر غور کرتے پوچھا، آپ ایک مڈل کلاس شخص ہیں، غیرت مند، عزت دار، حدود اور قواعد میں یقین رکھنے والے، اور وہ ہائی کلاس سوسائٹی کی پروردہ مغرب کی بے باک فضا میں ایک عرصہ گزار کر آئی رئیسزادی۔ انہیں کیا پتہ حدود ہوتی کس چڑیا کا نام ہے، اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کلیئر کہیں وکیل صاحبہ۔ وکیل صاحب، مجھے کسوٹی کھیلنا سخت ناپسند ہے۔ ان کے مکاریوں میں ڈلتے لہجے پر عاشر نے ازحد نگوریت سے ٹوکا تو وکیل صاحب کی حلق میں گلٹ ابھر کر معدوم ہوا۔ آپ کے کمزور کیس کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں کھوکھلا کریں، ان پر وہاں وار کریں جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں نے کہا سیدھی بات کریں۔ ان کے واپس بات گھمانے پر عاشر قطعیت سے ٹوکتا دہان پر دانت جما گیا، ساتھ کشادہ پیشانی پر انگنت شکنوں کا جھال بڑھ گیا۔ خلا کی پیشی میں آپ جج صاحب کے مقابل یہ کہہ دیں کہ اس کے غصہ اور اشتعال سے سرخ چہرہ دیکھ وکیل صاحب نے خشک لبوں کو تر کیا۔ آپ کی روک ٹوک کی وجہ سے وہ آپ سے خلا چاہتی ہے؟ کیسی روک ٹوک؟ عاشر کی آواز پہلے سے سردشتہ زد تھی۔ وکیل صاحب نے نامحسوس انداز میں خلا حلق تر کیا۔ دیکھیں، یہ آپ کے کیس کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ خلا کا کیس اپنے فیور میں لے لیں تو کسٹڈی کیس بھی آپ کے فیور میں آ سکتا ہے، کیونکہ عدالت بچوں کے لیے مناسب ماحول پر بھی خصوصی توجہ دیتی ہے۔ وکیل صاحب نے پھر تمہید باندھی۔ عاشر کی کنبٹی کی رگیں بننے لگیں۔ کیا ضروری ہے وکیل صاحب؟ جج صاحب کو اپنی لائق فائق بیٹی پر بڑا غرور ہے۔ ایڈوکیٹ رمشا ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، انہیں توڑنے کے لیے ان کی بیٹی کا استعمال واحد ہتھیار ہے۔ آپ خلا کیس کی ہیئرنگ میں جج صاحب کے مقابل خود پر لگائے پر ہر الزام کے جواب میں بس اتنا کہہ دیجیے کہ ایڈوکیٹ رمشا بے حد آزاد خیال کی مالک لڑکی ہے، ان کی بے رحم روی اور دوسرے مردوں سے ناجائز حرام خور۔ وکیل صاحب کے بقیہ گھنونے الفاظ بھیانک چیخ میں بدل گئے جب عاشر کے بھاری دھڑ کے مکے نے انہیں فٹ بال کی طرح اچھال کر دور زمین بوس کیا۔ ساتھ ہی غیرت پر ہوئے کاری وار سے پاگل ہوا عاشر غضبناک انداز میں زخمی شیر کی مانند ان پر چپٹا۔ بغیرت، گھٹیا انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے متعلق ایسے مغالطات بکنے کی، کے بارے میں سوچنے کی بھی؟ پے در پہ نیچے گرے وکیل پر گھونسوں کی برسات کرتے وہ کوئی آدم خور حیوان ہی معلوم ہو رہا تھا۔ عاشر کیا کر رہا ہے؟ عاشر چھوڑو! شور کی آواز سے باہر بیٹھا سفیان حواس باختہ سر اندر آیا تو اسے نیچے گرے ہاتھ پیر مار رہے وکیل صاحب کو بے دردی سے پیٹتا دیکھ اس کی طرف لپکا، لیکن وہ بالکل حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ عاشر چھوڑ دے، عاشر چھوڑ دے یار! سفیان اپنی تمام تر قوت اسے الگ کرنے میں صرف کر رہا تھا، لیکن نہ وہ سن رہا تھا نہ رک رہا تھا۔ عاشر چھوڑ دے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی لینے کی؟ زور سے سفیان کو دھکا دے کر وہ جنونی انداز میں وکیل کی جان لینے کے در پہ آ گیا تھا۔ جب تک باہر سے بھی کئی لوگ آ گئے تھے، سب نے بڑی دقت سے عاشر کو جکڑ کر ادمرے وکیل سے الگ کیا جس کے منہ ناک سے خون نکل رہا تھا۔ ایسے تو تم جیت گئے کیس، اتنی مرمت کروا کر بھی وکیل کا دل نہیں بھرا تھا تو سالے 3-4 لوگوں کی مضبوط گرفت میں وکیل کی جانب جپٹتے اس نے انہیں ٹھیک ٹھاک ہلا دیا تھا۔ عاشر شانت! سفیان نے پورا زور لگا کر اسے کے پیٹ کے گرد باندھے ہاتھ کی گرفت کو سخت کیا۔ کیا شانت؟ ہاں کیا شانت؟ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے تو چھوڑ، میری عزت کے لیے ایسے رکیل الفاظ استعمال کرنے والے کو میں کیسے شانت کروں؟ شانت کرتا ہوں، پھر دیکھنا۔ قہر بھر نظروں سے وکیل کو گھورتا وہ غیظ و غضب سے پھنکارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا رمشا کے لیے ایسے رقیق الفاظ استعمال کرنے والے کو زندہ زمین میں گاڑے۔ لاکھ تجھ سے اختلاف ہے مگر دل تیرا احترام کرتا ہے، ایسا کچھ اس لمحے کا حساب تھا۔ وہ رمشا کی ذات سے متفر تھا، لیکن اس کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے کی جان لینے سے بھی تریق نہیں کر رہا تھا۔ سفیان بمشکل زخم کھائے شیر کی طرح بے قابو ہو رہے عاشر کو لیے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ عاشر شانت ہو جا، ان جیسے وکیلوں سے بری
سے بری ہے دنیا۔ سفیان پانی کا بوتل خیز بری نظروں سے باہر دھواں دار برستی بارش کو دیکھ رہے عاشر کی طرف بڑھایا جو اندر باہر سے غصہ اور غیرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ ان جیسے اپنے پیشہ سے غدار لوگوں نے ہی انصاف اور عدالت سے لوگوں کا یقین ختم کر کے اسے عزت دار پیشہ کو ذلیل اور خوار کر دیا ہے۔ اب ان جیسے پست ذہن لوگوں کے لیے کیا خون جلانا۔ دیکھ تیرا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا ہے، کم از کم اس پر یہ رومال باندھ لے۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے سفیان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا لیکن اس میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ عاشر پلیز یار، تو اس کی ٹھیک ٹھاک مرمت کر چکا ہے، دوبارہ اپنا کیس جیتنے کے لیے اتنی پستی میں اتر دے، وہ 1000 بار سوچے گا۔ سفیان نے اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا جہاں سے خون رس کر اس کے پینٹ بھگو رہا تھا۔ او نو! تبھی سفیان کی نظر تیز برستی بارش میں گاڑی کے قریب آ چکے وجود پر پڑی۔ وجود بر وقت بریک لگنے کا خطرہ مول لینے کے مقابل کو ٹھوکر لگ گئی تھی۔ دونوں تیزی سے طوفانی بارش کی پرواہ کیے بغیر حواس باختہ سے اتر کر گرے ہوئے وجود کی طرف لپکے۔ بلیک کوٹ اور فائلز کے ساتھ منہ کے بل گرے وجود کو تیزی سے عاشر نے زور آور منحوس احساس کے زیر اثر پلٹا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے وجود کو باہوں میں بڑھتا دیوانہ وار گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بھاگا۔ ہاں بھائی، اب کیا کہتے ہیں آپ اپنے گزشتہ 4 گھنٹوں میں کیے گئے افعال کے متعلق؟ سپاٹ تاثرات سنگ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے زخمی ہاتھ سے کف تھامے چسکیاں بھر رہے عاشر کے برابر سلیب سے کمر ٹکاتے سفیان نے شوقی سے چھیڑا۔ فی الحال تو خاموشی چاہتا ہوں۔ وہ صاف نگاہ بچاتا ہوا چکن سوپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہر دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں صاحب، سو پہلو تہی کا روشن خیال ذہن سے نکال دیں۔ اس کی وائٹ پٹی میں لپٹے ہاتھ سے چمچ لیتے سفیان نے آنکھیں نچائیں۔ گیا نہیں چاہیے۔ فلیم آف کر کے وہ اپنا کام لیتا تیز قدم کچن سے نکل کر روم کی طرف بڑھا۔ پرواہ کرتا ہے تو ان کی عین دہلیز پر اس کا راستہ بلاک کرتے سفیان ٹھوس انداز میں بولا، مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کس دنیا سے کسی کی پرواہ نہیں، میری طرف سے ان سمیت پوری دنیا کو آگ لگے بار میں جائے صاحب۔ وہ دانت پیس کر بولا، ترچھی نظر اندر بیڈ پر کملائے چہرے کے ساتھ بے سود پڑے وجود پر پی گئی جس کے قریب دونوں بچے پریشان سے بیٹھے، کبھی اس کا ہاتھ تو کبھی اس کے نقوش کو چھو رہے تھے۔ بکواس اس کے یوں صاف منکر ہونے پر سفیان بدمزہ ہوا، اور اگر ایسا تھا تو تم نے انہیں ایسا بچایا کیوں؟ اب یہ تو کہنا ہی مت کہ انسانیت کے ناطے یا ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتا، کیونکہ میں مدر ٹیریسا کا ایڈمائر ہوں، حاتم طاہی کا فین ہوں، بلکہ پوری انسانیت کا دیوتا ہوں۔ ایسا ہیروک ڈائلاگ میرے مقابل ماننے کا سوچنا بھی مت۔ اس کے لف واہ کرنے سے پہلے سفیان نے خراب منہ بنا کر ٹوکا، تمہاری طرح فضول دماغ نہیں ہے میرا، اور رہی بچانے کی بات تو کچھ انسانیت کا ناطے نہیں کیا ہے میں نے۔ وہ ہماری گاڑی سے ٹکرائی تھی، کیا پتہ یہ بھی ان کی کھیل کا کوئی حصہ ہو، کل وہ بھی عدالت میں میرے خلاف استعمال کرے کہ میں ان کی جان لینے کی کوشش کی، بس اس لیے یہ سب کرنا پڑا، ورنہ میری بلا سے ماما جاگ گئیں۔ سفیان ماما جاگ گئی ہیں، دیکھیں۔ عاشر کے بقیہ الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے جب بچوں کی حیات بخش آواز سمت میں ٹکرائی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ افسوس ہے تیری سوچ پر، کیونکہ یہ تیری سوچ نہیں پردہ داری ہے۔ اپنی ان دیکھ تیاریوں پر متاسف انداز میں کہتے سفیان اندر داخل ہو گیا تو عاشر بھی سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ ارے بھابھی، آپ لیٹی رہی ہیں، ابھی آپ کو ہوش آیا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ رمشا کو اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ سفیان فکرمندانہ انداز میں بولا، جس پر وہ نقاہت زد سے مسکرائی، میں ٹھیک ہوں بھائی، اور مجھے کافی دیر پہلے ہوش آ چکا ہے۔ میں تو ان شرارتی خرگوشوں کی شرارتیں انجوائے کر رہی تھی، سنبھل کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے بتایا تھا۔ یہ پس پردہ جتایا تھا۔ دانستہ اس کی جانب دیکھنے سے مترحزہ عاشر کے گلے میں زبردست پھندا لگا۔ حوصلہ بھائی، عاشر کا شانہ تھپتھپاتے سفیان بھی کسکا تھا۔ یقیناً ان دونوں کی عمدہ جرح سے بھی وہ فیض یاب ہوئی ہوگی، کیونکہ اسے بے ہوش جان کر آواز مد میں رکھنے جیسی احتیاط برتنے کی زحمت انہوں نے بالکل بھی نہیں اٹھائی تھی۔ ماں، آپ ٹھیک ہو؟ رمشا کے نڈال لگے ہوئے
کو نرمی سے سلاتے آرو نے روحان سے انداز میں پوچھا۔ بالکل جانو، ماما فٹ اینڈ فائن ہے۔ اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتی وہ زبردستی نکاہت زدہ آواز میں بشاشت شامل کرنے کی کوشش کرتی بولی تو سفیان کو فہم نظروں سے گھور رہے عاشر کی نگاہ اس طرح بھڑک گئی۔ گلاب کی طرح کھلتا شادابی چہرہ کملا کر سرسوں کی پھول کی مانند زرد ہو رہا تھا۔ روشن آنکھوں کی جوجھ بچھائی ہوئی تھی، نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے، شگفتہ لب سوکھے ہوئے تھے، نکاہت اور کمزوری انگ انگ سے یہاں تھی، اور وکیل صاحبہ کا بیان تھا کہ وہ فٹ اینڈ فائن ہے۔ سچ میں یہ وکیل مبلغی آرائی میں لاسانی ہوتے ہیں۔ اس کی فکر میں اندر ہی اندر دوبر ہو رہا دل اس کے بیان پر احتجاجاً چیخ اٹھا۔ خیریت پوچھ لے، عیادت ثواب ہے۔ سفیان کی زبانی سرگوشی پر عاشر نے محض مرکز نگاہ بدلنے پر اکتفا کیا۔ اوکے، اور شانے اچکا کر مان اور آرو کو چھوٹے چھوٹے سوالوں کو تحمل سے متبسم انداز میں جواب دے رہی رمشا کی طرف متوجہ ہوا، جو اکثر نہیں بلکہ شاید اعصابی ہیجان اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، اور اب 2 ڈرپ جسم میں جانے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں بھابھی؟ سفیان اسٹول کھینچ کر اس کے قریب بیٹھا۔ بہتر۔ وہ آرو کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہولے سے مسکرائی۔ جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ وہاں اتنی بارش میں کیوں گئی تھی؟ عاشر کے دماغ میں کلبلاتے سوال کو سفیان نے منو عیان الفاظ دیا تھا، جس پر بظاہر بچوں کو پہلاوا سمیٹنے میں مصروف عاشر کے کان کھڑے ہوئے۔ کیس کی ہیرنگ تھی آج میری، وہ سادگی سے بولی۔ کیس ہیرنگ جان سے زیادہ اہم تھی؟ عاشر تلخی سے زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ سفیان نے مڑ کر آنکھیں پٹپڑائیں۔ نہیں مان، آپ نے ہوم ورک کر لیا؟ چبا کر جواب دیتے اس نے مان سے پوچھا۔ یس ماپا، ممانی کے پاس ہی کر لیا تھا نا۔ رمشا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا وہ وہیں سے بولا۔ ویسے بھائی، ایسی طوفانی بارش میں آپ اس روڈ پر کیا کر رہے تھے؟ وہ تو آپ کے آفس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ وہ دراصل ہم لوگ وہاں جس مقصد سے گئے تھے جو ہنگامہ ہوا تھا، اس سب کا جمعہ ہوتے ہی سفیان گڑبڑایا۔ عاشر کے تاثرات بھی تیزی سے پتھرائے۔ رمشا کی زرق نگاہ سے دونوں کے بدلے تاثرات مخفی نہ رہ سکے۔ خیر، بہت شکریہ، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، مارننگ کیب سے گئی تھی کوٹ، بٹ واپسی پر بارش کی وجہ سے ایسی کوئی سروس ملی نہیں، سو مسئلہ ہو گیا۔ وہ خود ہی بات بدل گئی تو سفیان نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ عاشر مزید سفیان کی چھیڑخانیوں سے اعتراض کے لیے بچوں کے کھلونے لے کر سائڈ روم میں چلا گیا تھا۔ چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سفیان بھی گھر چلا گیا۔ وہ دونوں بچوں کو خود میں سمو کر اپنی تشنگیوں کا دوا کرتی بیڈ گراؤنڈ سے چہرہ ٹکاتی واپس کنودگی میں چلی گئی۔ عاشر واپس آیا تو ہمہ وقت اپنی شراروں سے دمہ چوکڑی ڈالنے والے دونوں خرگوش شرافت سے اس کے سینے سے لگے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ شاید رمشا سے ان 3-4 دنوں کی دوری نے انہیں اس کی قربت کے لیے حسس کر دیا تھا۔ وہ انہیں چھیڑے بغیر سرد سانس کھینچ کر باہر نکل گیا۔ بعد نماز عشاء وہ واپس روم میں گیا تو دونوں ہنوز اس کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے۔ عاشر نے اشارے سے ہی انہیں ڈنر کے لیے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دونوں احتیاط سے رمشا کے ساتھ سے نکل کر باہر آئے، پھر ڈنر کے بعد باہر ہی کارٹون دیکھنے لگے تاکہ رمشا کے راہ میں خلل نہ پڑے۔ رمشا سے دونوں کی اس درجہ محبت اور انسیت پر آزاردہ عاشر نفی میں سر ہلاتے آفس کا نامکمل کام اس کے جاگنے تک مکمل کر لینے کے غرض سے آفس بیگ لینے روم کی طرف بڑھا۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی خالی بیڈ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ جاگ گئی ہے۔ یقیناً وہ واش روم یا سائڈ روم گئی ہوگی۔ وہ اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے جلد سے جلد اپنا مطلوبہ سامان لے کر روم سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ مجلتاً سائڈ ٹیبل سے بیگ لے کر مڑنے ہی لگا تھا کہ یکایک ٹھنڈی ہوا کے تیز تھپڑ پر جھرجھری لیتا تیزی سے اسے جانب مڑا، اور پھر جیسے مجلت قدم وہ پرگندہ سوچوں کی اما جگہ ذہن کی سمت ہی بدل گئی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بکھرے خمادار لٹوں کے ہالے میں بخار سے تمتماتے جاذب گہری سوچ میں ڈوبے خدگوال سمیت وہ صحرا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں بری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ عالم بے خودی میں بے آواز قدم اٹھاتا اس کے انتہا قریب چلا آیا۔ اس کے مہتاب جنبین کٹاؤ دار لب، سرخ ہو رہی سطحوں، تیکھی ناک سے نگاہ،
پھسلتی گلابی آنکھوں میں ٹھہر گئی، جو گلابی آرزو پر سنجیدہ ریز کیے کھڑکی میں کھڑی، نہ جانے وہ خیالوں میں کہ کس وادی میں محو سفر تھی، جو کھلی کھڑکی سے اندر آتی نم ٹھنڈی ہواؤں کے تیز تھپڑوں کا بھی اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اوف! سرکش سرد ہوا کے ایک تیز جھونکے نے عاشر کو اندر تک کپکپانے پر مجبور کر ہوش کی دنیا میں لوٹایا تھا، جو بے خودی میں اس کے کافی قریب آن کھڑا ہوا تھا، بے ساختہ 2 سے 3 قدم پیچھے ہوا، جبکہ وہ ہنوز پتھر کی مورت کی طرح کھڑی باہر گپ اندھیرے میں نہ جانے کون سا جگنو تلاش کر رہی تھی۔ بیچ سڑک پر محترمہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر گئی تھی، اور یہاں طوفانی بارش کے سرکش ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کا خبت چڑھا ہے۔ اس کی بے حسی پر عاشر کو تپ چڑھی۔ محترمہ بے شک ہوا جینے کے لیے لازم ملزم ہے، لیکن اس طرح کی طوفانی سرکش ہوائیں زندگی لے بھی بڑی آسانی سے لیتی ہیں۔ مزید 2 سیکنڈ انتظار کا کڑوا گونج برتے وہ لب گشائی سے خود کو روک نہ سکا۔ میں بہت ڈھیٹ ہڈی ہوں۔ سرکش ہوائیں میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ وہ جب کب سے اس کی موجودگی سے باخبر تھی۔ اس کی طنز پر کمزور آواز میں بولی، اچھا پھر ہواؤں کے ساتھ سیکیورٹی کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے کوئی معاہدہ بارش کے ساتھ بھی کر لیا ہوتا، تاکہ آج آپ کے لیے بیچ راہ میں مسئلہ کھڑا کرنے سے مجتنب رہتے۔ وہ اس کے اپنی ذات سے بے حسی برتنے پر تنفر سے جتا گیا۔ عہد و معاہدہ اعتبار کا سودا ہوتا ہے۔ میں ایک نہایتی بے اعتبار بندی ہوں، میں کہاں ان چکروں میں پڑ سکتی ہوں؟ الجھی آوارہ لڑکوں کان کے پیچھے اڑیستی وہ سادگی سے بولی، جو عاشر کے دل کو بری طرح چبھا تھا۔ دین کرتی ہوئی آنکھوں پر پریشان زلفیں، اور کیا چاہتے ہو اس سے محبت کر کے؟ آپ کی صحت کے لیے یہ سرد ہوائیں ٹھیک نہیں، جا کر بیڈ پر بیٹھیں، میں چکن سوپ لے آتا ہوں۔ اجنبیت کا جھولا اوڑھتا اضاحت ترکف انداز میں کہتا ہوا مڑا، پلیز آپ تکلیف نہیں کریں، میں اس وقت کچھ بھی نہیں کھا سکتی، میرا فون ڈیڈ ہے اور چارجر ہوٹل میں پڑا ہے، آپ اپنا چارجر دے دیں تو میں کچھ امپورٹنٹ کالز کر لوں۔ وہ بدقد مڑ کر نگاہت زد پرتکلف انداز میں ملتجی ہوئی تو عاشر کی سوئی لفظ ہوٹل پر اٹک گئی۔ آپ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ عاشر کی آواز میں سرد پن وہ شدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ جواباً کمزور وجود کو کھڑکی کی پڑ سے سہارا دیتی وہ سر ہلا گئی۔ کیوں مینشن نہیں گئی آپ؟ سوال کرتے ہوئے اس کی کنپٹی کی رگیں قاعدہ فڑفڑا رہی تھی۔ نشا اس کے سوال کو نظر انداز کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اس کے یوں پشت دکھا کر جانے پر عاشر نے درستگی سے اس کا بازو جکڑ کر اس کے پہلے سے کمزوری کے باعث جھول رہے وجود کو اپنی جانب کھینچا۔ نتیجتاً اس کا بخار سے تپتا وجود اس کے وجود کا ایک کمزور حصہ بن گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے میں ہوٹل میں ہوں یا مینشن میں؟ دونوں کانپتے ہاتھوں سے مزاحمت کرتی وہ لرزاں لہجے میں الٹا سوال کن ہوئی۔ جواباً عاشر اس کی بخار کی شدت سے گلحال ہوئی تھکان زد آنکھوں میں سپاٹ نظریں گاڑتا گویا ہوا سوال پہلے میں نے کیا ہے۔ اپنا مقصود پا کر یوں دربدری کی ٹھوکر کھانے کا مقصد؟ اس کی مزاحمت پر لفظوں اور اس کے گرد دونوں پر گرفت تگ ہوئی۔ ایک بے اختیار سے سوال کرنا اپنے آپ میں ایک حماقت ہے عاشر حسن صاحب، کیونکہ وہ جواب جو بھی غلط یا صحیح دے ہمیں اعتبار آنا ہی نہیں ہے۔ اپنی پوری قوت صرف کر جھٹکے سے اس سے الگ ہو کر تلخی سے کہتی وہ بضبط ہانپنے لگی تھی۔ مانا کہ ہر شخص فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کیا یہ چہرہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ اعتماد سے روشن آنکھیں دغا باز ہیں؟ کیا اس کی حالت ایک نئی سازش ہے؟ کیا اس کا سادہ لہجہ فریب ساز ہے؟ کیوں اب بھی اپنا مقصد پا کر بھی اپنے عیار چہرے سے یہ نقاب نہیں اڑا رہی؟ اگر یہ غلط نہیں ہے تو حالات اس نہج پر کیوں پہنچ گئے؟ اگر میں غلط ہوں تو یہ احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے برق زرد کی مانند لرزتے وجود پر نظر گاڑے عاشر کے اندر سوالوں کا طوفان امڑ آیا تھا، جس کے جواب شاید ماقبل کے پاس تھے، لیکن وہ لب بمہر تھی۔ اس روز بھی اور آج بھی میں جانتی ہوں میرا وجود آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن یہ طوفانی بارش میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہ رک جاتی تو میں خود یہاں سے چلی جاتی۔ آپ کو دوبارہ زحمت دینے کا قصیدہ میرے ارادہ نہیں تھا۔
اس کی سلگتی نظریں خود پر دیکھ کر رمشا کا دل بھاری ہوا تھا اور بے بسی سے لب کچلتی ہوئی بیڈ پر جا کر اسی جگہ بیٹھ گئی۔ جواباً کاردار نظریں اس پر ڈال کر عاشر دار سے کھڑکی بند کرتا لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا ہوا روم سے نکل گیا۔ وہ دوبارہ آیا تو ہاتھ میں سوپ کے ٹرے کے ساتھ دونوں بچے تھے۔ دونوں رمشا کو جاگتا دیکھ کر فوراً بیڈ پر چڑھ گئے تھے۔ عاشر بنا ایک لفظ کہے مان کا چھوٹا سا رائٹنگ ٹیبل رمشا کے سامنے اچھے سے رکھ کر اس پر ٹرے رکھتا دونوں سپہ سالار کو خاموش نگاہوں سے ان کی ڈیوٹی پر مامور کرتا۔ سائیڈ سے رمشا کا فون اٹھا کر اپنے چارجر میں لگاتا سٹینڈ کے پاس لاتعلق سے کھڑا ہو کر مان کا یونیفارم استری کرنے لگا۔ پیچھے رمشا ان دونوں سخت گیر دمداروں کے بیچ پڑی پھنسی تھی۔ 2 دن سے جو اس نے کھانے پینے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، اس سب کا ازالہ دونوں شاید آج ہی کرنے کا حلف اٹھا چکے تھے۔ دونوں ایک ایک چمچہ تلوار کی طرح اٹھائے اس کی لاکھ انکار کے باوجود باری باری کھلائے جا رہے تھے۔ وہ روحان سی شکل بنائے بے بس سی بس منہ کھول رہی تھی۔ جانو ماما کا سچ میں پیٹ پھٹ جائے گا پلیز، وہ آرو کی طرح ہونٹ لٹکا کر ملتجی ہوئی۔ اسے حقیقتاً لگ رہا تھا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ ایک تو بخار کی وجہ سے منہ خراب تھا، دوسرا بے در پہ حلق سے اترتا سوپ۔ ماما یہ مان کا لاسٹ سپون لے لیں پھر ختم۔ واپس چمچہ اس کے لبوں کے قریب لاتے مان نے بوڑھے دادا کی طرح پچکارا، جس پر آئینے سے اس کی حالت سے محفوظ ہو رہے عاشر کی نابی لبوں کی کناروں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ جانو ماما کو جلدی ٹھیک ہونا ہے نا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، یہ لاسٹ آرو سپون لے لیں پھر آرو۔ چھوٹے سے ہاتھ سے رمشا کا سر سلاتی وہ ماما سٹائل میں بہلاتی ہوئی بولی، تو رمشا ڈرامہ کوئن کو بس دیکھ کر رہ گئی۔ اب آپ میڈیسن لو، پھر آرو کو چاکلیٹ دیں گی، پھر ماما آپ کو کس دیں گے پھل۔ آپ صبح ٹھیک ہو کل وہ چاکلیٹ کھانا، ابھی گلا خراب ہو جائے گا۔ کسی 2 سالہ بچے کی طرح ٹیشو سے اس کا منہ صاف کرتی آرو روانی میں اسے لالچ دیتی ہوئی بولی۔ کس والی بات پر اپنے کام میں مصروف عاشر بری طرح بنچا کر مڑا۔ کیا رمشا بری طرح منہ بناتی مان کے ہاتھ سے میڈیسن کھا رہی تھی، لیکن اتنا سوپ ہی پی جانے کے صدمے میں اس کی سماعت سن ہو گئی تھی۔ عاشر جلدی سے کالر پر ایک بار استری پھیر کر بازو پر ڈالتا، جلد سے جلد منظر سے غائب ہونے کے لیے سوئچ آف کرتا۔ مڑا کہ آرو کی آواز آئی، ماما گڈ گرل ہے، انہوں نے پھولا سوپ بھی ختم کیا اور میڈیسن بھی لے لی، اب آپ آ کر انہیں کس دے دو، وہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، دراز ہونے کی کوشش کر رہی رمشا آرو صاحبہ کے اگلے فرمان پر بری طرح سٹپٹائی۔ عاشر خود بھی گڑبڑا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی ماما، آرو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور مان آیا بھی ماپا کی کس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں نا۔ مان آیا آرو اپنے ماپا کی لمس مسائی کی شان میں رطب السان تھی۔ ہاں ماپا آپ آؤ نا، زور و شور سے تائیدی انداز میں سر ہلاتے مان نے لگے ہاتھ عاشر کو قریب آنے کا اشارہ کیا، اور عاشر اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے بچوں سے کہا تھا کہ ان کی ماما کی طبیعت خراب ہے، انہیں سوپ پینے اور میڈیسن لینے کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن اسے کیا خبر تھی یہ پدی ایک اور میڈیسن کا اضافہ اپنی جانب سے کر دیں گے جو وہ ان کے بیمار پڑنے پر بہلانے کے لیے یوز